الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است
فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما حب آل محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد از حمد و ثنا، عزیزان گرامی قدر، رجب شریف کا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ شعبان اور پھر ماہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں وہ شروع ہونے والی ہیں۔ تو رجب کے مہینہ میں جو بھی یادگاریں ہیں انشاءاللہ ان کے حوالہ سے گفتگو کی جائے گی تاکہ آپ تک ایک پیغام پہنچ سکے۔ اور رجب میں ایک بہت بڑا اسلامی حکم وہ نازل ہوا، اور وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس کے حوالہ سے انشاءاللہ آج کی گفتگو ہوگی۔ زکوٰۃ کا جو حکم اللہ پاک نے عطا فرمایا یہ اسی مہینہ میں رجب میں نازل ہوا ہے، اور اسلام کے احکامات میں سے ایک بڑی اہمیت والا یہ حکم ہے، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ تو پل کی حیثیت ہے اس کی دین اسلام کے اندر۔ تو اس کو اگر صحیح طریقے سے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو کسی بھی معاشرے کے اندر جو غریب لوگ ہیں، جو فقراء ہیں، جو بے سہارا لوگ ہیں، ان کے لیے غم گساری اور مدد کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے یہ زکوٰۃ ہے، کہ امراء جو ہیں مسلمانوں کے، امیر لوگ، اغنیاء جو ہیں، وہ اپنے مال کا ایک حصہ وہ الگ کریں، نکالیں، اور پھر اس کو فقراء تک پہنچائیں، حقدار لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے۔ اور قرآن پاک میں آپ جب پڑھیں تو جہاں نماز کا ذکر آئے گا، اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ متصل اللہ کریم نے زکوٰۃ کا حکم عطا فرمایا ہے۔ بہت سے دوست ہوتے ہیں وہ نمازی تو ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں بعض دوست علم نہ رکھنے کی وجہ سے یا بعض غفلت کی وجہ سے یا زکوٰۃ کی اہمیت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ دینے سے گریز کرتے ہیں، بچتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ تو قرآن پاک میں اللہ کریم نے زکوٰۃ کی اہمیت، فضیلت
اس کا مقام بھی بیان کیا، اور نہ ادا کرنے کی جو سزا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اگر ایک شخص مال کے ہوتے ہوئے اللہ کی راہ پہ خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، تو اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں قرآن پاک کے اندر آپ کو ملیں گی۔ ایک تو اللہ نے جو نشانی اپنے مومن بندوں کی بیان فرمائی اس میں یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ان کی نشانی ایک کیا ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو ہم نے دیا، ساتھ سمجھا بھی دیا ہمیں کہ دے کر کوئی احسان نہ جتلانا، جو تم نے دیا ہے نا وہ ہمارے ہی رزق میں سے دیا ہے، تم کوئی پیدا نہیں ہوئے تھے لے کر، ہم نے تمہیں روزی دی، ہم نے تمہیں دولت سے نوازا، ہم نے تمہیں مال عطا فرمایا۔ تو اس میں سے جو خرچ کرتے ہیں یہ لوگ صاحب تقویٰ ہیں، یہ پرہیزگار ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر دے کر وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بڑا احسان کر دیا، وہ دے کر کہتے ہیں ہم نے بھی تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا ہے نا، کیوں جی اسی بھی تو دیتے جو دیتا ہے نا، ہمارا کون سا احسان ہے، اس مالک نے دیا تھا، اسی کے دیے ہوئے میں سے کچھ حصہ ہم نے اللہ کے نام پہ دے دیا ہے، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن وہ مالک پھر بھی کریم ہے، وہ کہتا ہے جو ہم نے دیا تھا اس میں سے تم خرچ کرو، تو کیا ملے گا؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، وہ اس طرح ہے جیسے ایک دانہ ہو، انبتت 7 سنابل، اور اس میں سے 7 سٹے نکل آئیں۔ ایک دانہ آپ اللہ نے جو دیا زمین میں کاشت کریں اور اس میں سے 7 سٹے نکل آئے، اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر ایک سٹے میں 100 دانہ ہو، تو کتنے بن گئے؟ 700۔ اللہ فرماتا ہے ایک شخص ایک دانہ کاشت کرے، پھر 7 سٹے نکل آئیں اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہو، تو یہ 700 دانہ نکل آیا۔ تو فرمایا جو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے، وہ ایک دیتے ہیں، ہم اس کے بدلے میں 700 گنا عطا فرما دیتے ہیں، اجر جو ملتا ہے فرمایا 700 گنا، فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ، کتنا مہربان ہے، ایک خرچ کرو وہ کہتا ہے 700 تک ہم عطا فرماتے ہیں، 700 سے بھی واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے، وہ اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، واسع بڑی وسعتوں والا، وسیع خزانوں والا، وسیع عطاؤں والا اور علم والا۔ یہ جو دونوں صفتیں بیان کی ہیں نا، یہ ہمارا یقین پختہ کرنے کے لیے کہ واسعون کی صفت ہے اللہ کی، کہ دے کر یہ نہ کہنا اب کیا بنے گا، فرمایا جس کے نام پہ دیے ہیں وہ ساری کائنات کا مالک ہے، اور پھر دیے ہیں یار کسی کو پتہ ہی نہیں میں نے اللہ کے نام پہ دیے ہیں، فرمایا علیم، جس کے نام پہ دیے ہیں وہ سب کو جاننے والا بھی ہے۔ واللہ واسع علیم، وہ وسعت والا، وہ علم والا، اس کے نام پہ تم دو،
فرض بھی ادا ہو جائے گا اور وہ مالک بھی تم سے خوش ہو جائے گا۔ یہ تو فرض بھی ہے نا، زکوٰۃ کی ادائیگی بندہ مومن پر جو صاحب نصاب ہے، یہ اللہ نے فرض فرمائی ہے۔ کتنا ہے؟ سارا نہیں مانگا، اللہ نے سارا مال دینا فرض قرار نہیں دیا۔ وہ تو صرف ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا موقف ہے نا۔ جناب حضرت ابو ذر غفاری کا موقف کیا ہے؟ ان کا فتویٰ بتا دوں آپ کو۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری یہ صحابی ہیں، صحابہ میں بھی اختلافات ہیں مسائل کے اندر، تو حضرت ابو ذر غفاری کا فتویٰ یہ تھا اور ان کا عمل بھی یہ تھا کہ یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا جو لقمہ آپ نے روٹی کھانی ہے، یا جو بستر ہے آپ کا، یا جو آپ کا ایک مکان رہنے کے لیے ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہو سارا اللہ کے نام پہ دینا فرض ہے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کا۔ یعنی ان کا ایک الگ موقف ہے حضرت ابو ذر غفاری کا، اس پہ فتویٰ نہیں ہے اس قول پہ، لیکن ابو ذر غفاری نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہی حقیقت ہے کہ جتنا بھی ہو اللہ کے نام پہ دینا یہ سب کیا ہے؟ فرض ہے، کچھ نہیں رکھ سکتے۔ وہ کہتے تھے جو بھی رکھے گا گناہ گار ہوگا۔ یہ جناب ابو ذر غفاری کا یہ موقف تھا، اور یہ وہ خاص الخاص لوگ تھے۔ ہم تو عام لوگ ہیں نا، ہم تو زکوٰۃ دینے سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے محبوب بندے ہم 100 میں 2.5 دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ 2.5 بھی رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم 2.5 دینے سے ڈرتے ہیں، وہ 2.5 بھی رکھنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے، کہیں سوال نہ ہو جائے، کہیں کل قیامت کے دن پیشی نہ ہو جائے کہ یہ جو تم نے بچا کے رکھا تھا کس کے لیے رکھا تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کا یہ موقف الگ ہے کہ ضرورت سے زائد سارا مال صدقہ کرنا، وہ فرماتے ہیں یہ ضروری ہے، لیکن فتویٰ کس بات پہ ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپے جو کیا ہیں یہ زکوٰۃ ہے۔ کتنی بنتی ہے؟ 40واں حصہ۔ جتنا مال ہو، زکوٰۃ نکالنے کا بھی میں طریقہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ آسانی سے اپنی زکوٰۃ کا اندازہ لگا سکے کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ کل مال کو آپ 40 پہ تقسیم کر لیں۔ کتنے پہ؟ 40 پہ کرنا ہے، 0 ڈبل نہیں کرنی، کیوں جی بچنے کے لیے یہ نہ ہو 2 صفر لگا دیں۔ 40 پہ تقسیم کریں، جو جواب نکلے گا وہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دیں، اور کوشش کریں کچھ اس سے زیادہ دی جائے، اضافہ ہو جائے، اس میں سے کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو دیتا ہے پھر مالک کے نام پہ دیا ہے نا، جس کے نام پہ دیا ہے وہ مالک بڑا مہربان ہے، وہ بڑی وسعتوں والا ہے، بڑا کریم ہے، وہ دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ کون ہمارے نام پہ 1 روپیہ بھی خرچ کر رہا ہے، کون اپنے رزق حلال میں سے ہمارے نام پہ خرچ کر رہا ہے، وہ سب کو جاننے والا ہے۔ تو فرمایا اس کو ہم اجر بھی دیتے ہیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، سنیے اس سے اگلی بات بھی میں عرض کر دوں، جب یہ آیت اتری نا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ، اس میں سے 7 سٹے نکلیں، پھر اس میں سے ہر سٹے میں 100 دانہ ہو، 700 بن گیا۔ جب یہ آیت اتری تو اس کی تفسیر میں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ تفسیر ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ رب زد امتی، یا اللہ جو تم نے فرمایا نا کہ 700 گنا ہم دیتے ہیں، یا اللہ تو بڑا کریم ہے، مولا اس سے بھی زیادہ میری امت کو عطا فرما، اس سے بھی زیادہ دے، حالانکہ 700 تھوڑا نہیں، اس سے بھی مجھے میری امت کو زیادہ چاہیے۔ اپنے لیے نہیں مانگا، مصطفیٰ نے جب بھی مانگا ہے ہمارے لیے مانگا ہے۔ حضور پہ تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، نبی پاک پہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ فرض نہیں، زکوٰۃ صرف امت پہ فرض ہے۔ کیوں؟ زکوٰۃ ہوتی ہے مال کا میل، نبی کے مال میں میل نہیں ہوتا، نبی پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ امت پہ زکوٰۃ فرض ہے، نبی نہ زکوٰۃ دینا فرض اور نہ نبی زکوٰۃ استعمال کر سکتا ہے، نبی لے بھی نہیں سکتا، زکوٰۃ دینا بھی نبی پہ فرض نہیں ہے،
نہ نبی زکوٰۃ لے سکتا ہے، نہ نبی کی آل زکوٰۃ لے سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ یہ زکوٰۃ امت مصطفیٰ کو اللہ پاک نے یہ ان پہ فرض کی ہے۔ تو اب سرکار نے عرض کی یا اللہ میری امت کو اور بھی اس پر اجر عطا فرما۔ یہ 700 جو تو نے کہا ہے نا مولا، یہ 700 تیری شان کے لائق جو ہے نا اس کے حساب سے تھوڑا ہے، امتیوں کے حساب سے تو بڑا ہے، لیکن مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیرے خزانے بڑے بہت بڑے ہیں، مولا یہ 700 سے بھی زیادہ عطا فرما ہے۔ جب سرکار نے یہ دعا فرمائی نا تو پھر اللہ نے ایک اور آیت نازل فرمائی، سنیے، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ فرمایا جو اللہ کو قرض حسنا دے گا، زکوٰۃ کو صدقے کو کہا قرض حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے گا فرمایا اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے واپس کرے گا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، فرمایا محبوب لو ہم نے 700 کی قید بھی ختم کر دی، تیرے ہاتھ اٹھے ہیں، تو نے دعا فرمائی ہے، اب تیرا جو امتی دے گا نا ہمیں قرض حسنا ہے، اللہ کے نام پہ دینا، اللہ تو قرض لینے سے بری ہے، لیکن کہا قرض حسنا تاکہ ان کو پتہ چل جائے جو اللہ کو دے رہے ہو قرض سمجھ لو، جیسے قرض واجب الاعادہ ہوتا ہے، واپس کرنا ضروری ہوتا ہے، ہمارے نام پہ دے کر کہیں یہ مایوس نہ ہونا کہ ہم لٹے گئے، فرمایا یہی سمجھو ہم نے اللہ کو قرض دیا ہوا ہے تو واپس کرے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کئی گنا بڑھا کے دے گا۔ اب پھر کیا ہوا، جب پھر یہ آیت لے کے جبریل آئے تو حضور نے پھر کہا رب زد امتی، مولا اب بھی تھوڑا ہے، کچھ اور بڑھا دے نا، کریم ہے تو، تیرے خزانے بڑے ہیں، یا اللہ اور زیادہ بڑھا دے۔ تو اب تیسری دفعہ جبریل آئے۔ اب سنیے، جو مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے آقا کے صدقے اللہ نے ہم پہ کتنا کرم فرمایا، لیکن صدقہ سارا حضور کا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، جو ہماری کوئی اوقات نہیں، یہ جو اللہ کے انعام ہیں، جو اللہ کی مہربانیاں ہیں، جو اللہ کا فضل ہے، یہ سارا صدقہ ہے حسنین کے نانا جان کا۔ تو اللہ نے پھر آیت نازل فرمائی، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ لو محبوب اب ہم نے حساب ختم کر دیا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر والے ہمارے نام پہ خرچ کریں گے فرمایا ہم انہیں بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں۔ حساب سے بھی اللہ پاک نے ماورا بیان فرما دیا، فرمایا جو ہمارے نام پر جتنی محبت سے دے گا، جتنے پیار سے دے گا، جتنے خلوص سے دے گا، ہم اتنا ہی اجر اور بڑھاتے جائیں۔ جتنی محبت سے دے گا تو جتنا خلوص زیادہ ہوگا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس پر ایک حدیث پاک ہے مشکات شریف کے اندر، سرکار نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لو ان احدکم ان انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ او کما قال، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی 1 کلو 1 سیر جو صدقہ کر دے یا آدھا کلو جو صدقہ کر دے، تمہارا احد پہاڑ سونا میرے صحابی کے آدھا کلو جو صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی عام امتی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے اور ایک صحابی کیا کرے، وہ آدھا کلو جو ہے وہ صدقہ کر دے، زیادہ نہیں صرف آدھا کلو، تو فرمایا احد پہاڑ سونے والے کا اجر تھوڑا ہے، صحابی کی 1 مٹھی جو 1 آدھا کلو جو ہے اس کا اجر زیادہ ہے۔ کیوں کہ جو خلوص اور للہیت میرے صحابہ میں ہے تمہارے اندر وہ نہیں آ سکتی۔ تم جتنی بھی محبت سے صدقہ کرو گے، جو صدیق اکبر نے جس محبت سے خرچ کیا ہے تم نہیں کر سکتے، جس چاہت سے عمر نے خرچ کرنا ہے تم اس چاہت سے خرچ نہیں کر سکتے، جس چاہت سے جناب عثمان غنی مولا علی شیر خدا نے خرچ کرنا ہے
تم اس خلوص سے خرچ نہیں کر سکتے، جتنا خلوص بڑھتا جائے گا اللہ اتنا ہی اس کا اجر بھی زیادہ عطا فرماتا جائے گا۔ تو یہ اللہ نے اور بڑھا دیا، فرمایا جیسے محبت سے خرچ کرو گے ہم بے حساب تمہیں اس کی جزا عطا فرمائیں گے، لیکن کرو ضرور۔ اگر ایک بندہ صاحب نصاب ہے، دولت مند ہے، وہ زکوٰۃ دے گا، اس پہ زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر نہیں تو ویسے نفلی طور پہ اگر وہ صدقہ کرے گا تو اس کا بھی اللہ کی بارگاہ سے اسے دنیا کی بھی برکت ملے گی اور آخرت کی جزا بھی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، حضور نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر بچو، جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر بچو۔ یعنی زیادہ صدقہ نہیں کر سکتے تم تو کم از کم ایک کھجور لے لو، پوری ایک کھجور لے لو۔ اگر پورا اس کھجور صدقہ نہیں کر سکتے تو اس کو 2 حصے کر لو، اس میں سے ایک ٹکڑا اللہ کے نام پہ دے دو۔ فرمایا تمہارے اس ایک ٹکڑے کی بھی اللہ اتنی قدر کرے گا کہ اللہ اس کی وجہ سے بھی تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا لے گا۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر بچو۔ آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ پتہ چلا اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے اللہ بندے کو دوزخ کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ جہنم سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ کیا ہے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کیا جائے۔ زکوٰۃ فرض ہے تو وہ بھی ادا کریں، اگر نہیں بھی فرض کوئی کمزور ہے تو وہ بھی جتنی گنجائش ہو، جتنی ہمت ہو، جتنی استطاعت ہو وہ اللہ کے نام پہ اپنے مال کو خرچ کرے۔ تو زکوٰۃ دینے سے سرکار نے قسم اٹھا کر فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم سرکار نے اٹھائی اور فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھ تو جاتا ہے لیکن مال میں کمی صدقے کی وجہ سے نہیں آتی۔ اور اللہ کریم نے یہ 29ویں پارے کے اندر سورۃ القلم ہے، سورۃ القلم، اس کے اندر میں اختصار سے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اصحاب الجنہ اسے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ واقعہ باغ والوں کا واقعہ ہے کہ ایک نیک آدمی رہتا تھا صنعاء شہر، مفسرین نے لکھا ہے یمن کا ایک شہر ہے صنعاء، وہاں پر اللہ کا ایک نیک بندہ رہتا تھا، اللہ کا برگزیدہ بندہ رہتا تھا، اور اس کا ایک باغ تھا۔ اور وہ کیا کرتا، جس دن اس نے باغ کا پھل توڑنا ہوتا تو اس دن وہ جتنے غریب آتے، فقراء آتے، مساکین آتے، وہ اپنی اس باغ کے پھل میں سے وہ ان فقیروں کو بھی دیتا، صدقہ کرتا، خیرات کرتا، جو اس امت میں جس طرح وہ واجب تھا اسی حساب سے وہ اللہ کے نام پر بھی دیا کرتا تھا۔ تو اب وہ شخص جو اللہ کا نیک بندہ تھا وہ دنیا سے چلا گیا۔ جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے 3 بیٹے تھے۔ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ جب وہ بیٹے وارث بنے تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہمارے جو والد صاحب تھے نا، یہ غلط طریقہ ان کا تھا کہ وہ جو پھل تھا وہ تو سارا غریبوں کو دے دیتے تھے، وہ تو سارا فقراء کو بانٹ دیتے تھے، وہ سارا لٹاتے رہے۔ اب ہم عقل مند ہیں، وہ اولاد انہوں نے سمجھا ہم عقل مند ہیں، ہمارے والد صاحب جو تھے ان میں عقل کم تھی، وہ ویسے ہی دیتے رہے، تو ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس مال کو غریبوں فقیروں کو نہیں دیں گے۔ انہوں نے اب سوچا کہ کیا طریقہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ صبح و سویرے ابھی اندھیرا ہوگا، کوئی غریب نہ جاگ رہا ہوگا نہ کوئی فقیر جاگ رہا ہوگا، ہم اندھیرے میں جائیں گے اور باغ کا پھل توڑ کر وہ لے آئیں گے گھر راتوں رات۔ جب فقیر جا کے دیکھیں گے تو وہاں پھل ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ انسان کے اندر جو ہرس، جو لالچ اور خود غرضی کا جو ایک بھوت ہوتا ہے وہ انسان کو ایسی چیزیں کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ انہوں نے ارادہ کر لیا، انہوں نے کہا
کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ راتوں رات جاتے ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، فرمایا ہم نے مکے والوں کو ایسے آزمایا جیسے وہ باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم اٹھائی، لیسرمنھا مصبحین، انہوں نے کہا ہم یہ پھل کاٹ لیں گے صبح سویرے، اندھیرا ہوگا اور سارے لوگ سو رہے ہوں گے، ولا یستثنون، لیکن ساتھ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ ایک کام کرنا ہو نا تو بندہ کہتا ہے انشاءاللہ یہ کام ہم کریں گے، انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے کہا ہم عقل مند ہیں، ہم شعور والے ہیں، جائیں گے اور ہم وہاں سے پھل توڑ کے لے آئیں گے۔ تو اللہ نے فرماتا ہے فطاف علیہا طائف من ربک فہم نائمون، فرمایا راتوں رات اللہ کا عذاب آیا، راتوں رات اللہ کا عذاب آیا۔ اگر بندہ یہ سمجھ لے کہ جو میری فصل کے اندر یہ جو دانے اگ رہے ہیں، یہ جو پیداوار اگ رہی ہے، یہ میری صرف محنت نہیں، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے مالک کی مہربانی ہے، ورنہ انسان کی کیا اوقات ہے؟ وہ تو دانہ مٹی میں ڈال کے آ جاتا ہے، مٹی میں پھینک کے دانہ آ گیا، جو بھی فصل ہے مٹی میں ڈال کے آ جاتا ہے، اب اس کو اگانے والی ذات میرے رب کی ہے، وہ مالک اسے اگاتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے اور کاٹ کے لے آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ پہنچے تو کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آیا۔ وہ جو باغ ہرا بھرا تھا، وہ باغ جس کے اندر ہر طرف پھل ہی پھل تھا، فرمایا فطاف علیہا طائف من ربک، تیرے رب کی طرف سے ایک عذاب راتوں رات اس کے اوپر آیا اور وہ سارے کا سارا باغ جو تھا وہ جل گیا۔ فاصبحت کالصریم، وہ سارا باغ ملیا میٹ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ فتنادوا مصبحین، وہ صبح صبح اٹھے، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں انغدوا الی حرثکم ان کنتم صارمین، چلو بھائی جا کے راتوں رات باغ کاٹ لیں، پھل توڑ لیں۔ تو وہ جب وہاں پہنچے نا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ باغ سارا تباہ و برباد ہو چکا ہے، اب وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے، یہ باغ ہمارا نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک جس میں کچھ عقل تھی، جس کے اندر کچھ ضمیر زندہ تھا، اس نے کہا نہیں راستہ نہیں بھولے، اصل میں ہم اپنے رب کو بھول گئے، راستہ نہیں بھولے، ہم اس رب کو بھول گئے ہیں جس رب نے ہمیں یہ باغ عطا فرمایا تھا، جس رب نے ہمیں یہ پھل دیے تھے، جس رب نے ہم پہ فضل فرمایا تھا، ہم اس رب کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم نے اپنے رب کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے وہ صدقہ کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں۔ لیکن پھر بھی انہیں ہدایت مل گئی، انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگی۔ کسی کو اپنے گناہ کا احساس ہو جائے، یہ بھی بڑی مہربانی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، ورنہ لوگ ایک گناہ کو چھپانے کے لیے 70 اور کر لیتے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 اور بول لیتے ہیں۔ ان کو فوراً احساس ہو گیا کہ مولا ہماری غلطی ہے، یہ باغ محنت سے پھل نہیں دیتا، تیرے فضل سے پھل دیتا ہے۔ فوراً سر سجدے میں رکھا، اللہ سے معافی مانگ لی، تو اللہ نے ان کی معافی کی برکت سے انہیں اس سے بھی اعلیٰ باغ عطا فرما دیا۔ تو یہ اللہ نے اس لیے اس امت کو بیان فرمایا کہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہم نے اپنی روزی میں سے غریبوں کا حق ادا کرنا ہے، ہم نے اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صدقہ دینا ہے، عشر ادا کرنا ہے، ہم نے اللہ کے نام پر صدقہ دیتے ہوئے ڈرنا نہیں، بلکہ دل کھول کے اپنے مالک کے نام پہ خرچ کرنا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے بہت ساری روایات، بہت سارے واقعات جو ہیں وہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے۔ قارون کا واقعہ بیان فرمایا۔ قارون دولت مند انسان تھا، بڑی دولت تھی، لیکن کیا ہوا؟ وہ دولت قارون کو اس نے برباد کر دیا۔ ایک دولت وہ ہوتی ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور ایک دولت وہ ہے جو اللہ سے دور کرتی ہے۔ دولت خود بری شے نہیں ہے، حضرت عثمان غنی بھی تو ہے نا، کیوں جی؟ ان کے پاس دولت تھی نا، تو غنی کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ دولت جو اللہ کے نام پہ خرچ کی جائے، جس کا حق ادا کیا جائے، وہ دولت بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور جس دولت کو اللہ کے نام پہ خرچ نہ کیا جائے
جس دولت میں زکوٰۃ، عشر، صدقہ، خیرات نہ کیا جائے وہ دولت انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ یہی دولت قارون کے پاس تھی، وہ اللہ سے دور ہو گیا، اور یہی دولت صدیق اکبر کے پاس تھی، اللہ کے اور قریب ہو گئے۔ اب دولت فی نفس ہی بری شے نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال غلط کرنا، اسے اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرنا، یہ بہت بری چیز ہے جو بندے کو رب سے دور کرتی ہے۔ تو دولت اللہ نے بتایا کہ یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، اس کا اگر حق ادا کرو گے، اللہ کے نام پہ دو گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا، یہ حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ 3 شخص تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص جو تھا اسے کوڑ کا مرض تھا، اور ایک شخص جو تھا وہ گنجا تھا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، اور تیسرا شخص وہ نابینا تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ تو اللہ نے تینوں کو آزمانے کا ارادہ فرما لیا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے تینوں کے پاس آئے۔ سب سے پہلے کوڑ کے مرض کے پاس مریض کے پاس آئے اور اس کو آگے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا جی میری ایک پسند یہ ہے کہ میرا جسم ٹھیک ہو جائے، یہ جو کوڑ کی بیماری ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے صحیح جسم مل جائے، خوبصورت جسم، تو بڑی مالک کی مہربانی ہوگی۔ تو وہ فرشتہ تھا، اس نے ہاتھ جسم پہ پھیرا، تو روایت میں آتا ہے جیسے ہی فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ پاک نے بیماری دور فرما دی اور اسے جسم خوبصورت عطا فرما دیا، صحت مند ہو گیا۔ اب اس نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ یہ آزمائش تھی۔ اس نے کہا جی مجھے اونٹ بڑے پسند ہے۔ ایک اونٹنی اس فرشتے نے دے دی، کہا یہ اونٹنی رکھو، اللہ اس میں برکت دے گا۔ اب وہ اونٹنی اس کو دے کر فرشتہ دوسرے کے پاس چلا گیا۔ اب جو گنجا تھا، جس کے سر پہ بال نہیں تھے، فرشتے نے اس سے پوچھا تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا جی میری پہلی پسند یہ ہے میرے بال صحیح ہو جائیں، میرے بال ہو گئے تو میرے لیے یہ خوبصورتی ہے، حسن کا باعث ہے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کے بال خوبصورت ہو گئے۔ اس نے کہا اور بتاؤ کیا پسند ہے؟ اس نے کہا جی مجھے گائے بہت پسند ہے، میرے پاس بہت سی گائیاں ہوں تو میرا یہ بڑا خوبصورت مال ہے، میرا پسندیدہ مال ہے۔ فرشتے نے ایک گائے دی اور ساتھ دعا دی کہ اللہ تجھے اس میں برکت دے گا۔ پھر تیسرا جو نابینا تھا نا، اس کے پاس چلا گیا، اس سے جا کے پوچھا تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا جی مجھے پہلی پسند ہے کہ میری آنکھیں مل جائیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، آنکھیں صحیح ہو گئی۔ کہا اور؟ اس نے کہا بکریاں بڑی پسند ہیں، ایک بکری دی، کہا اللہ اس میں برکت دے گا۔ اب اس جو اونٹنی تھی اس میں اللہ نے اتنی اونٹنیاں دی، ڈھیر لگ گئے۔ جس کے پاس گائے تھی، اتنی گائیاں اللہ پاک نے عطا فرمائیں اس کی نسل میں کہ ڈھیر لگ گئے، اور بکریوں والے کو اتنی بکریاں اللہ نے عطا فرمائیں کہ اس کا گھر بکریوں سے بھر گیا، حویلی بھر گئی۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ جب مال دیا تھا تو یہ ہماری آزمائش تھی، اب جا کے اس کو آزماؤ۔ یہ جن کو ہم نے خوبصورت جسم بھی دیا، جن کو ہم نے مال بھی دیا، اب آزماؤ کہ یہ صرف لینا ہی جانتے ہیں یا ہمارے لیے دینا بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ لیتے ہی ہیں یا دیتے بھی ہیں؟ وہ فرشتہ پھر وہی آیا انسانی شکل میں، سب سے پہلے آیا اس کوڑ جو کوڑی تھا، اس کو آ کے کہا یار اللہ کے نام پہ نا میں مسافر ہوں، مجھے ایک اونٹنی چاہیے، میں مسافر ہوں، مجبور ہوں، اللہ کے نام پہ ایک اونٹنی دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے حالات کوئی ٹھیک ہے نہیں ہے، نہ شکری کی۔ اس نے کہا میرے حالات ایسے نہیں ہیں، اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کاروبار وہ نہیں رہا، حالات بڑے خراب ہیں، تو میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اس فرشتے نے کہا تم وہی نہیں جو کوڑ کے مریض تھے؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا یہ مال تجھے اللہ نے دیا تھا نا؟ کہنے لگا نہیں نہیں، مجھے تو باپ دادے سے ملا ہے، یہ تو وراثت میں مجھے مال ملا ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تجھے پھر ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اب وہی کوڑ کا مرض دوبارہ ہو گیا، وہ ساری اونٹنیاں مر گئیں، خالی ہاتھ اب پھر دھکے کھا رہا ہے۔ اب دوسرے کے پاس آیا،
وہ جو گنجا تھا آ کے پوچھا کہ یار میں مسافر ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ گائے دے دو، ضرورت ہے۔ اس نے کہا یار میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے، آج کل مہنگائی ہے، خرچ اخراجات بہت ہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ تو وہی نہیں جو گنجا تھا اور تجھے دعا دی گئی، تیرے بال بھی اگے، تجھے اللہ نے گائیاں دی؟ اس نے کہا نہیں نہیں، وہ تو یہ مجھے آباء و اجداد سے ملی ہیں۔ انسان جب نہ شکرہ ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کی عطاؤں سے کو بھول جاتا ہے، اللہ کی کرم نوازیوں سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، وہ بات بات پہ شکوے کرتا ہے۔ تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے پھر وہی کر دے جو پہلے تھا۔ اب کیا ہوا؟ پھر بال ختم ہو گئے، پھر وہی حالات آ گئے، گائیاں مر گئیں اور کنگال ہو گیا۔ اب تیسرے کے پاس آیا فرشتہ، نابینا جو تھا، اس سے جا کے کہا یار میں مسافر ہوں، مجھے کچھ بکری کی ضرورت ہے، ایک بکری کی، تاکہ میں بیچ کے اپنا گزارا کر لوں۔ تو اس نے کیا کہا سنیے، اس نے کہا کہ یہ میرا کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا یہ میرا کچھ بھی نہیں، میرا مال نہیں ہے۔ اس کا جملہ سنو، رب ایک جملے سے پکڑ بھی کرتا ہے، ایک جملے سے رب محبت بھی فرماتا ہے۔ اس نے کہا میرا کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ میرے مالک کا دیا ہوا ہے، جتنا لینا ہے لے جاؤ، جتنا چھوڑنا ہے چھوڑ جاؤ، جتنا بھی لوگے اس سائیں کے نام پر، تو میرے مولا کے نام پہ تو نے مانگا ہے، ایک بکری کیا جتنی لے جانی ہے ساری اسی مالک کی ہے، اسی کے نام پہ ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو یہ تھی اس کے اندر اللہ کی محبت، اور اسے پتا تھا یہ سب کچھ اس کا ہے، سب مالک کا ہے۔ اس نے کہا جو بھی دیا ہے مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ تو اس فرشتے نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا رب نے بھیجا تھا مجھے آزمائش کے لیے، اور تیرے دونوں جو ساتھی تھے، جس کے پاس اونٹنیاں تھیں، جس کے پاس گائیاں تھیں، اللہ دونوں سے ناراض ہو گیا ہے، اور تجھے خوشخبری ہے تجھ سے عرش والا رب راضی ہو گیا ہے۔ لیا کچھ نہیں فرشتے نے، صرف آزمائش تھی، صرف امتحان تھا کہ اس کے دل میں مالک کی محبت کتنی ہے۔ وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جب آپ بڑے امیر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بڑے اونٹ تھے، بکریاں تھی، اللہ نے بڑا نوازا تھا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ ابراہیم تجھ سے محبت بھی کرتا ہے اور مال بھی ہے، اتنی دولت تیرے بندوں کے پاس بھی ہوتی ہے، یہ دولت بھی اس کے پاس ہے، اور تجھ سے محبت کا دعویٰ بھی، تو اپنا خلیل کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں، ابراہیم کے گھر میں تو دولت ہے، لیکن ابراہیم کے دل میں صرف ہم رہتے ہیں۔ دولت کا گھر میں ہونا اور ہے، دل میں ہونا اور ہے، دولت ہاتھ میں ہونا اور ہے، اور دل میں دولت کا ہونا اور ہے۔ کہا فرشتوں یہ میرا ابراہیم جو ہے یہ ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر آزمانا چاہتے ہو نا تو میرے ابراہیم کو آزما کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا ابراہیم ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور دولت سے کتنی محبت کرتا ہے۔ فرشتہ آیا، اس نے آ کر اونچی آواز میں، خوبصورت آواز میں کہا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمہ۔ اس نے جب یہ پڑھی نہیں اللہ کی کبریائی بیان کی تو حضرت ابراہیم غش کھا کے گر گئے۔ جب ہوش میں آیا تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، جو پہلے میرے مولا کا نام تم نے لیا تھا نا، ایک بار پھر میرے مالک کا نام تو لے، ایک بار نام لے، مجھے بڑا مزہ آیا۔ جو کسے دا عاشق ہووے تے اسے دی گل کردہ، 100 میل بہانے پا کے اسے دے مرنے مردہ۔ کہا ایک بار میرے مولا کا نام پھر سے لے دو۔ فرشتے نے کہا کہ حضور والا نام تو میں لوں گا لیکن فری میں نہیں لوں گا، کیا دیں گے؟ اگر میں اللہ کا نام لوں کیا دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرے پاس بڑے اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، سب کچھ ہے، آدھا تم لے لینا، بس ایک بار اس مالک کا نام سنا دو، ایک بار میرے رب کا نام لے دو۔ تو فرشتے نے ایک بار پھر جب نام لیا نا، ابراہیم پھر غش کھا کے گر گئے۔ پھر جب ہوش میں آئے نا تو پھر کہا کہ یار ایک بار پھر میرے مولا کا نام لو۔
اس نے کہا ابراہیم اب کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ اب جو آدھے رہ گئے ہیں نا اونٹ اور بکریاں وہ بھی لے لینا، بس ایک بار میرے مولا کا نام لے دو۔ اب اس نے پھر لے لیا۔ اب کیا ہوا، ایک ہی منٹ میں وہ ساری بکریاں بھی گئی، سارے اونٹ بھی گئے، صرف مالک کے نام پر سب کچھ چلا گیا۔ اب ہوش میں آئے تو فرمانے لگے ایک بار پھر میرے مولا کا نام لے دو، ایک بار پھر میرے رب کا نام لے دو۔ اس نے کہا کہ ابراہیم اب آپ نہیں سن سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ سارا مال تو چلا گیا، جو اونٹ تھے سارے آپ نے دے دیے، جو بکریاں تھی ساری آپ نے دے دی، اب میں نام لوں تو کیوں لوں، آپ کیا دیں گے؟ تو جناب خلیل اللہ فرمانے لگے اب ایک بار میرے مالک کا نام اور لے دو، یہ بکریاں یہ اونٹ چرانے کے لیے تجھے ایک نوکر بھی کی تو ضرورت ہوگی نا، ایک بار میرے مالک کا نام لے دو، جو بکریاں جو اونٹ میں نے تمہیں دیے ہیں پھر ساری زندگی تیری بکریاں چراتے ہوئے گزاروں گا۔ اب فرشتوں نے کہا مولا ہم مان گئے کہ ابراہیم کے گھر میں دولت ضرور ہے پر دل میں صرف رب رہتا ہے۔ یہ ہیں اللہ کے بندے جو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا نا کہ آج مال کی ضرورت ہے، تو یہ تاجدار صداقت کا واقعہ تو میں نے بیان کر دیا پہلے۔ جب حضور نے اعلان فرمایا ہر صحابی اپنی اپنی محبت پیش کر رہا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو عقیل عامری رضی اللہ تعالیٰ، بنو عامر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ اعلان سنا حضرت ابو عقیل عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ گھر میں گئے، لیکن گھر میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں، گھر میں فاقہ ہے، فقر ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے۔ اب وہ گئے سیدھے ایک یہودی کے باغ میں، جا کے اس کو کہا کہ اگر میں پانی دوں تمہارے باغ کو تو کتنے پیسے دو گے، کیا دو گے؟ اس نے کہا اگر تم پورے باغ کو پانی لگا دو نا، کنویں تھے، کنویں میں سے ڈول نکال کر پورے باغ کو پانی لگانا ہے تو میں تمہیں 8 کلو کھجوریں دوں گا، 2 سا، 1 سا ہوتا ہے 4 کلو تقریباً اس میں ہوتا ہے، 8 کلو کھجوریں میں تمہیں دوں گا اگر تم میرے سارے باغ کو پانی لگانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں پانی دیتا ہوں، صبح مجھے 8 کلو کھجوریں دے دینا۔ ساری رات پانی دیتے رہے، ساری رات پانی دیتے رہے۔ اب صبح جب ہوئی نا تو 8 کلو کھجوریں ملی اور وہ لے کر پہلے گھر گئے اور 4 کلو کھجوریں جو آدھی تھی وہ اپنے گھر بچوں کو دے دی، اپنی بیوی کو، بچوں کو، کہ یہ گھر کا جو ہے بچوں کا کھانا ہو جائے گا، کھجوریں کھا لیں گے اور پیٹ بھر جائے گا۔ اب کھجوریں آدھی گھر دے دی اور آدھی کھجوریں لے کر وہ سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے۔ یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ بات زیادہ دولت کی نہیں ہوتی، یہ بات اندر کی ہوتی ہے۔ جب 4 کلو لے کر چلے گئے نا تو سرکار نے دیکھا کہ یہ تو بڑا غریب آدمی ہے، تو یہ بھی دولت لے کے آیا ہے، یہ بھی کوئی مال لے کر آیا ہے۔ منافق مذاق اڑانے لگے، دیکھو جی کیا لے آیا ہے۔ منافقوں کا طریقہ تھا، قرآن میں بیان ہے، اگر کوئی زیادہ دیتا تو وہ پھر بھی مذاق اڑاتے، کہتے یہ ریاکار ہے۔ صدیق اکبر سارا لے آئے، وہ کہتے یہ ریاکاری کر رہے ہیں۔ جناب عثمان ڈھیروں لے آئے، کہا یہ ریاکاری کر رہے ہیں۔ جناب عبد الرحمن بن عوف سارا لے آئے، بہت سارا مال، کہا یہ ریاکاری کر رہے ہیں۔ ابو عقیل عامری تھوڑا سا لے کے آئے نا 4 کلو کھجوریں، وہ کہنے لگے انہاں دی کیڑی لوڑ سی، ہاں جی، وہ کہنے لگے ان دی کیڑی لوڑ سی رب نو۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یوسف کے خریداروں میں کوئی اٹی لے کے بھی آ جاتا ہے، کوئی یوسف کے خریداروں میں سارے دولت مند نہیں ہوتے، رب کعبہ کی قسم ہے کوئی مائی اٹی لے کے بھی آ جاتی ہے۔ کسی نے دیکھا ابابیل کو چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر وہ پرواز کر رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کسی نے پوچھا کہ اے ابابیل کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا سنا ہے ابراہیم کو جلانے لگے، تو میں تو آگ بجھانے کے لیے یہ چونچ میں پانی بھرا ہے، میں جاؤں گا اور جا کے اس آگ کو بجھا دوں گا جو ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ جلائی گئی ہے۔ اس نے آگے سے کہا او
تمہارا تو عقل کام نہیں کرتا، تمہارے اندر شعور نہیں، یہ ایک قطرے سے آگ نہیں بجھنے والی، وہ تو بہت بڑی آگ ہے۔ تو اس ابابیل نے کیا خوبصورت جملہ بولا، اس نے کہا مینوں ہی پتا ہے اگ اینے پانی نال نہیں بجھنی، پر گل یہ ہے کہ ساڈا بھی نام ابراہیم نے غلاماں وچ آ جائے گا، ہمارا بھی نام ابراہیم کے ماننے والوں میں آ جائے گا۔ وہ 4 کلو کھجوریں لے کر میرے نبی کا عاشق، میرے نبی کا دیوانہ، میرے مصطفیٰ کا پروانہ حاضر ہوتا ہے اور قیامت تک آنے والے دولت مندوں کو سبق دے دیا۔ وہ دولت مندوں، اس دولت کا کیا فائدہ ہے جو مالک کے نام پہ خرچ نہ کی جائے، جو رب کے نام پہ نہ دی جائے۔ اور آ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی، حضور نے فرمایا کیا ہو گیا، تم کہاں سے لے آئے ہو؟ عرض کی حضور ساری رات باغ کو پانی دیا، آقا مزدور ہوں، حضور محنت کش ہوں، کوئی دولت نہیں، کوئی پیسہ نہیں، آقا کوئی پراپرٹی نہیں ہے مدینہ میں، آقا مزدور ہوں، دیہڑیاں کرتا ہوں، گھر کا نظام چلتا ہے، آقا مزدوری کرتا ہوں، گھر بچوں کا کھانا چلتا ہے۔ فرمایا کہاں سے لے آئے؟ کہا ساری رات پانی دیتا رہا۔ اور حضور یہ 8 کلو ملی تھی، آقا آدھی گھر دے آیا ہوں، اور حضور سائیں میرے مولا میرے آقا یہ میری تھوڑی سی یہ خدمت قبول فرما لیں، آقا اور بھی ہوتا تو میں دیتا، لیکن حضور یہ صرف 4 کلو ہے، آقا اگر قبول ہو جائیں تو اس غریب کی لاج رہ جائے گی، آقا یہ چند دانے کھجوروں کے قبول ہو جائیں تو اس فقیر کے اوپر نظر کرم ہو جائے گی، حضور یہ قبول فرما لیں تو پھر نبی بھی تو لاجپال ہے نا، لاجپال نبی، کریم نبی، رحمتوں والا نبی، وہ صرف امیروں کا نبی نہیں، خدا کی قسم غریبوں کا بھی نبی ہے۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ یہ جو کھجوریں ابو عقیل لے کے آیا نا، یہ سارے سامان پہ تھوڑی تھوڑی چھڑک دو، جتنے ڈھیر جمع ہوئے نا فرمایا سب پہ تھوڑی تھوڑی چھڑک دو، تاکہ اس کی وجہ سے اللہ سب کا صدقہ قبول فرما لے۔ یہ اتنی محبت سے آج لے کے آیا ہے، اتنے پیار سے لے کے آیا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے وہ غلام ہیں۔ زکوٰۃ تو ان پہ فرض نہیں ہوئی، ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ فرض بھی ہو جائے تو ہم لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، ہم دینے سے ڈرتے ہیں کہ مال کم ہو جائے گا۔ دوستو اگر مالک نے دیا ہے تو یہ زکوٰۃ کا مہینہ، جس مہینے میں زکوٰۃ کو اللہ پاک نے فرض کیا تھا، تو اپنے مال کی زکوٰۃ جو ہے اسے صحیح طریقے سے دل کھول کے اس مالک کے نام پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔